أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بیزاری اور بے قراری۔ کب، کس سے، کیوں ہم بیزار ہو جاتے ہیں، اور بے قراری، تڑپ اور قربان ہونے کا جذبہ کب زندہ ہوتا ہے ہمارے دل میں، اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو حسب روایت، یوٹیوب کی روایت کے مطابق میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ہماری جو بیزاری ہوتی ہے کسی سے، کسی کام سے یا کسی شخصیت سے، وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہم 3-4 باتوں کا جائزہ لیں گے۔ تمام باتیں تو ہم اس تھوڑے سے ٹائم میں کور نہیں کر سکتے، لیکن جو 3-4 بنیادی چیزیں ان کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بے فائدہ کام اور بے فائدہ شخصیت، یعنی کہ جس سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، جس کام میں ہمیں اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا، جس شخصیت سے ہمیں کوئی ہمارا مفاد وابستہ نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنے میں، اس کام میں مشغول ہونے میں ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے، ہم بیزار ہوتے ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایک اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی، یعنی کہ بے فائدہ کام اور بے فائدہ شخصیت سے ہم بیزار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے یا ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی شخصیت کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا مزاج اور ہمارا مزاج مختلف ہے، ہماری سوچ کا فرق ہے، جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے ہم بالکل اس سے اپوزٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ تو ایسے شخص سے ہم اکتا جاتے ہیں، اکتاہٹ ہوتی ہے ہم زیادہ دیر ایسے شخص کے پاس نہیں رہ سکتے، برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے شخص کو، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، مزاج کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، تو ایسے شخص سے تضاد تو لازمی ہوتا ہے، اور تضاد ہونے کے بعد اگر مباحثہ ہو جائے، بحث ہو جائے کسی پوائنٹ پہ، تو وہ ایک مقابلے کی فضا بن جاتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ کوئی عام بات چیت نہیں ہو رہی، گپ شپ نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مزید اس میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی کوئی بیزاری جو ہے وہ اکتاہٹ، اور وہ اب بیزاری اور اکتاہٹ جو ہے وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، جس کا اگلے جملے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا بن جاتی ہے۔ جب یہ مباحثہ طویل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ چیز جو بیزاری تھی پھر اکتاہٹ بنی، اور پھر ایک مقابلے کی فضا بنی، اور پھر یہ ایک طرح کی چھوٹی سی نفرت کی بنیاد بنتی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھا بیزاری کا سفر، کہ جس سے ہمارا مفاد وابستہ نہیں ہے، مزاج سوچ کا فرق ہے، اس سے ہم اکتا جاتے ہیں، پھر اس سے بات بات پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ہم ہارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی بات منوانے پہ آمادہ رہتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے چیز۔ تو یہ تھا بیزاری کا سفر۔ اب ہم بات کریں گے کہ بے قراری اور تڑپ جو ہے، کسی سے لگاؤ جو ہے، دلی لگاؤ، وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو بالکل سمپل ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ابھی بات کی، یہ ایک طرح کا اس کا اپوزٹ ہے۔ اگر کسی سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہے تو اس سے ہمارا دلی لگاؤ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارا مفاد وابستہ ہوگا تو ہمارا دلی لگاؤ اس سے لازمی ہوگا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا کوئی مفاد نہ ہو لیکن دلی لگاؤ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔
اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہم پہلے کر چکے کہ مزاج اور سوچ کے فرق کی جو ہم نے بات کی تھی کہ جس سے ہماری طبیعت نہیں مل رہی تھی، وہاں تو یہ ایک نیگیٹو سائڈ پہ چلی گئی تھی، لیکن جب کسی شخص سے ہمارا مزاج ملتا ہے، مزاج اور سوچ کا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم ایک دلی لگاؤ اس شخص سے رکھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مزاج کو اور سوچ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ فرق ہوتا ہے، مزاج ہمارا اس چیز کو قبول نہیں کرتا، ہماری سوچ اس چیز کو قبول نہیں کرتی، لیکن ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس شخص کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے عمل میں مشغول رہتے ہیں جس کو ہمارا دل بھی نہیں مانتا، لیکن ہم اس عمل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر واضح طور پہ تضاد ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، تو پھر بھی عزت و تکریم کا معاملہ سارے اس جو بھی یہ پیش آتی ہے صورتحال، اس کو سنبھال لیتے ہیں ہم۔ کیوں؟ کیونکہ عزت و تکریم موجود ہوتی ہے، اور ہم ایسے شخص کے ساتھ تضاد بھی اگر کرتے ہیں، مباحثہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں اس کی عزت و تکریم کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم بڑی رعایت کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تضاد ہوا، مباحثہ ہوا، اور ہم نے اس کی بات کو سمجھ لیا، ہم نے سوال جواب کیے، کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی، کچھ باتیں اضافی طور پہ اس شخص نے ہمیں سمجھا دی جس سے ہمارا دلی لگاؤ تھا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس سے تعلق اور بھی گہرا ہو جائے گا، جو دلی لگاؤ کا ایک تعلق تھا وہ اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزوں پہ ہم نے ابھی تک بات کی، یعنی کہ بیزاری کیوں ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے، اور بے قراری کس طرح ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ تڑپ میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ہم ان دونوں کے تناظر میں بات کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم دین سے، دین اسلام سے عملی طور پہ ہم بیزار کتنے ہیں، اور ہم دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے بے قرار کتنے ہیں، ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین میں سارے فائدے ہیں، یعنی کہ اس سے بڑا مفاد تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ دنیا اور آخرت کے سارے مفاد ہمارے دین سے وابستہ ہیں۔ دین پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، یہ ہمارا یقین ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات کیا ہے کہ مزاج اور سوچ کے خلاف جتنا مرضی کچھ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہمیں وضو کرنا، نماز کی تیاری کرنا، دین پہ عمل کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، مطلب ہر چیز بے شک مشکل ہو، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، لیکن ہم اس پہ اطاعت کرتے ہیں، ہم اطاعت کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ دین سے اگر کوئی ہمیں متنفر بھی کرنا چاہے، تو متنفر ہونے کی بجائے دین سے ہماری محبت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں ہمارا سارا فائدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی شخص ہماری زندگی میں ایسا آ جاتا ہے، ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں روزمرہ معاشرے میں جو ہمارے مسلک، فرقہ یا مذہب پہ بات کریں، اس کو ہم ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ ہماری دین سے اٹیچمنٹ ہے، یہ ہے ہمارے یقین اور قول کے لحاظ سے، مطلب ہم دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں پہ۔ اچھا، جیسے اعمال کی طرف کی بات آتی ہے، اس میں ہمیں جائزہ لینا پڑتا ہے کہ اس میں بھی کیا ہم اسی لیول پہ ہیں، کیا ہمارا دین سے اسی طرح کا ایک تعلق ہے، کہیں اس کو ہم نعوذ باللہ ہم بیزاری کا نام تو نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ نماز کا ٹائم ہے، کسی بھی عمل کا ٹائم ہے، تو اس وقت میں، اس اسپیسیفک ٹائم میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہمارے یقین اور ہمارے عمل کا جواب ہے۔ ہم بات کی حد تک کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، ہم دعویٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اذان ہوئی، اذان کے بعد ہم نے کیا کیا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، دو آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہماری باتوں میں کتنی سچائی ہے، دین سے ہماری اٹیچمنٹ کتنی ہے، دین سے ہماری بیزاری کتنی ہے، اور دین کے لیے ہماری بے قراری کتنی ہے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ پہ ہمیں صرف پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح باقی عبادات کا معاملہ ہے،
اور یہ سارے معاملات ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ دین جو ہے وہ اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے، اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا نام ہے۔ تو اگر ایک شخص دین سے اٹیچ ہے وہ اصل میں اللہ سے اٹیچ ہے، اور اگر ایک شخص دین سے دور ہے اصل میں وہ اللہ سے دور ہے۔ تو اب جو اللہ سے دور ہوگا، نعوذ باللہ، جو اللہ سے بیزار ہوگا، پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی جگہ نہیں، میں ہوں یا آپ۔ تو ہمیں اپنے اللہ کی، اپنے رب کی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، ہر لمحہ ضرورت ہے، شہ رگ سے وہ قریب ہے، دل میں ہمارے موجود ہے۔ اس اللہ کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اور جو دین اس نے ہماری بہتری کے لیے ہمارے تک پہنچایا، 1.25 نبیوں کا کم و بیش جو سلسلہ چلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، آخری نبی، ختم نبوت پہ ہمارا یقین کہ اس کے بعد اب کوئی نبی آئے گا نہیں قیامت تک، تو پھر ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اب تو ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے، اب تو ہمیں دین دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس دین کو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا ہے۔ یہ ہم سب کے ذمے ہے، اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس دین سے بیزاری نہ رکھیں، ہم اس دین کے لیے بے قراری رکھیں، ہم اس پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھیں کہ جو حکم ہمارے لیے آ جائے ہم اس دین پہ اپنا سب کچھ لگا دیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو دین کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، دین کے لیے تڑپ ہمارے دل میں آئے گی، دین کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، اور یہ ہمیں اللہ سے اٹیچ کرے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا میسیج ہے کہ ہمیں جو ایک بیزاری کی جو فضا ہے، عام جو فضا معاشرے میں بن چکی ہے، ہمارے معاشرے کو کوئی بھی اگر آبزرو کرتا ہے، ایک نیوٹرل بندہ جس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ہمارے معاشرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ نعوذ باللہ یہ سب دین سے بیزار لوگ ہیں۔ عام فضا ہمارے معاشرے میں ایسی بن چکی ہے، ہمارے آفیسز میں، ہمارے بازاروں میں اور دیگر جگہوں پہ۔ تو اس بیزاری کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، ہم سب نے مل کے تبدیل کرنا ہے بے قراری میں، تاکہ دین کے لیے سب کچھ کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر آ جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا میسیج ہے۔ اگر آپ کو یہ میسیج پسند آئے تو آپ اس میسیج کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہماری بات میں کوئی ایسی گنجائش ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ ہمیں بتائیں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور ہم اپنی درستگی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہماری ان ویڈیوز کا بھی آپ جائزہ لیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔